السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور اس نے مال دیا علی حبہ، اس مال کی محبت پر۔ مال سے اس کو محبت بھی تھی، دل بھی نہیں کرتا دینے کو، لیکن اللہ نے کہا ہے دینا ہے۔ آپ سوچیں، محنت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ آپ کا، لیکن سال بعد اللہ کہتا ہے دو، نکالو 40واں حصہ اپنے مال میں سے، 100 میں سے 2.5 روپے نکالیے۔ اب انسان سوچتا ہے یہ تو زکوٰۃ ہے نا، لیکن یہاں پر زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے، یہاں پر نفلی صدقات مراد ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ مومن پر صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ زکوٰۃ دے کے پورا سال بیٹھ جائے اس نے حق ادا کر دیا، نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد یہ حصے آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ کا قریبی رشتہ دار کوئی مستحق ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی لازم ہے کہ اس کی ہیلپ کیجیے، ہر خوشی غمی کے اندر اس کے ساتھ سہارا بنیے، یہ فرض ہے۔ آپ کسی پر احسان نہیں کرتے، آپ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنے پیٹ کے لیے کھاتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کھاتے، اسی طرح جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اپنے لیے دیتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے آپ۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس نے مال دیا اس مال کی محبت پر، یعنی مال سے اس کو محبت تھی، دینے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے دیا۔ دوسرا اس کا معنی حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس نے مال دیا اللہ کی محبت پر، یعنی جہاں اللہ نے پسند کیا وہاں پر اس نے مال دیا، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے اس نے مال دیا علی حبہ، دینے کی محبت کے ساتھ، یعنی اس کو خرچ کرنے سے ہی محبت تھی، اس بنیاد پر اس نے مال دیا۔ تینوں معنی ٹھیک ہیں۔ کس کو دیا؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار کو۔ انسان کا سب سے زیادہ صدقے کا مستحق اس کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب وہ اتنا زیادہ حقدار۔ سب سے زیادہ آپ کے حقدار صدقے کے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، کیونکہ بیوی بچوں پر تو صدقہ لگے گا نہیں، وہ تو آپ پر فرض ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور اسی طرح ماں باپ، ان کے اوپر بھی صدقہ نہیں لگتا، ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، آپ کے تائے چچے، آپ کی پھوپھیاں، یہ مستحق ہیں اولین، پھر اس کے بعد آپ کی خالائیں، اور اسی طرح آپ کے ماموں، پھر آپ کے کزن، یہ ترتیب ہے، یہ مستحق ہیں سب سے زیادہ صدقے کے۔ آج یہ سنت بھی ہم سے چھوٹ گئی، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، کہتے ہیں پھر یہ مانگنا پیچھے پڑ جائے گا، پھر ان کو عادت پڑ جائے گی، نہیں دیتے اپنوں کو۔ بس اگر دینے بھی ہوں تو کسی کے دور سے دلواتے ہیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے دیے، تاکہ کل کو میرے دروازے پہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کو دینا، اور حدیث میں آتا ہے رشتہ دار کو دینے کے 2 اجر ہیں، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقے کا اجر۔ آپ نے جس رشتہ دار کو دیا آپ کو رشتہ داری کا اجر بھی ملا، اور آپ کو یعنی صلہ رحمی کا اجر بھی ملا، اور آپ کو صدقے کا اجر بھی ملا۔ والیتامى، اور یتیم، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو اور وہ بالغ بھی نہ ہو، کیونکہ روایت میں آتا ہے لا یتم بعد احتلام، جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتا، یعنی اس کے لیے یتیموں والا ترحم، شفقت، نرمی اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو یتیم سمجھ کے دینا اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت کیسے ہوتی ہے؟ بلوغت 3 چیزوں سے، احتلام سے، یا زیر ناف بال نکل آئیں، یا تیسری صورت 15 سال کی عمر۔ ان 3 علامات میں سے کوئی ظاہر ہو جائے تو بچہ بالغ ہے۔ والمساکین، اور مسکین کو دیا۔ مسکین یہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوں، یہ مسکین ہوتا ہے۔
وابن السبیل اور مسافر، مسافر سے مراد وہ شخص کہ چلتے چلتے جس کے لیے زادِ راہ ختم ہو گیا، پیسے نہیں رہے، اپنی منزل تک اس نے پہنچنا، ایسے مسافر کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے لازم کیا۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، سوال کرنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے کیوں نہ آئے، لیکن ایسے سوالی کہ جو اصل مستحقین کا بھی حق مار لیتے ہیں اور جن کا پیشہ ہے اور جو لے کر نشہ اور غلط کاموں پر لگاتے ہیں اور آپ کے علم میں ہو، اندازہ ہو، ایسوں کو نہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی صحیح جگہ پہ لگاتا ہے، اپنے پیٹ پر لگاتا ہے، بچوں پر لگاتا ہے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے، اس کو دینا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، اس نے روز ہزاروں کمانے ہیں اور اس بندے نے نشہ کرنا ہے اور اس نے غلط لگانے ہیں، تو اس کو نہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ سوال کرنے والوں کے لیے بھی حق ہے۔ وفر رقاب، گردنیں آزاد کرنا، گردنیں آزاد کرنے میں غلام چھڑانا اور اسی طرح قیدی چھڑانا، جیلوں کے اندر جو جھوٹے قیدی جھوٹے مقدمات کے اندر بیچارے مظلوم قیدی ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگا کے ان کو چھڑانا، ان کے کیسوں پر پیسہ لگانا، یہ بھی نیکی میں سے ہے۔ یہ ساری نیکیوں کا ذکر کیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر نماز بھی پڑھی، یہ نہیں کہ خرچ کرنے پہ رہا، کئی لوگ ہوتے ہیں خرچ بڑا کرتے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی۔ دیکھیں پیچھے خرچ کرنے کا الگ ذکر کیا، زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے۔